اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں تقریباً 1.25 پارے کی تلاوت ہوئی۔ 23واں پارہ ومالیہ، اس کا آخری 3 پارہ، اور 24واں پارہ فمن اظلم، اس کا ابتدائی آدھا پارہ، جس میں سورہ صافات کی 180 پر 2 آیتیں، سورہ صاد کی 80 پر 8 آیتیں، سورہ زمر کی 70 پر 5 آیتیں اور سورہ مومن کی 50 آیتیں، مکمل 390 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ صافات کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی۔ پہلے فرشتے وہ ہے جو اللہ کے سامنے صف کی شکل میں عبادت کرتے ہیں، دوسرے فرشتے جو بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں، تیسرے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 3 فرشتوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں تمہارا معبود ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا۔ ستارے 3 مقصد کے لیے بنائے گئے۔ ایک کیا ہے؟ رات میں آسمان کی زینت کے لیے، اور دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے۔ جو شیاطین آسمان پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، یہ ستارے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا، پرانے دور میں تاریکی کا دور ہوتا، رات میں سفر کرنے کے لیے ستاروں کے ذریعے اپنا رخ معلوم کیا کرتے تھے، فلاں ستارہ فلاں جگہ طلوع ہوتا ہے، مشرق ہے یا مغرب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا۔ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم، کانٹوں دار درخت جس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے کہا اس کے خوشے کیا ہے؟ شیطان کے سروں کے برابر۔ یہ درخت یعنی جہنم والوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ اپنا پیٹ بھریں گے، اس کے اوپر گرم پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا۔ جنت والے آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، ان کی مختلف باتیں ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہوگی، کوئی کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، مرنے پر دوبارہ یقین نہیں تھا اسے، وہ بات کرتے ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے وہ جہنم میں ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، درمیان میں ہوگا جہنم کے۔ جنت والے اسے دیکھ کر کہیں گے اگر ہم دنیا میں تیری بات مان لیتے ہیں آج ہم تیرے ساتھ ہوتے۔ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس وجہ سے ایمان لا کر ہم جنت کے مستحق بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کا ذکر کیا، ان میں سے 2 پیغمبروں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ لوگوں نے پوچھا تو بتایا تمہارے بڑوں نے کیا۔ ان لوگوں نے کہا ان کو بات کرنا نہیں آتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو بیکار کر کے آگ سے صحیح سالم نکالا۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان کیا، باپ بیٹا مینا کے میدان میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے دنیا کو پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کیا۔ باپ نے کہا اے میرے بچے،
میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تیری رائے کیا ہے؟ باپ بیٹا کہتا ہے اے میرے ابا، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹا تیار ہو گئے، مینا کے میدان میں تھے۔ واقعہ ہم کو معلوم ہے، آنکھ پر پٹی لگائی گئی۔ فلما اسلم، دونوں مطیع ہو گئے اللہ کے حکم کو عمل کرنا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی کن پٹی کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اس وقت جنت کا دمبا زمین پر اتارا گیا، ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ ہم کو معلوم ہے، جس قوم میں تھے قوم والوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیے، وہاں سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے چلے گئے۔ پیغمبر کا یہ منشا ہونا چاہیے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے اس گاؤں کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ قوم کے لیے انہوں نے بدعا کی، اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس دور کا اصول تھا، کشتی اگر حرکت کرنے لگتی ہیں لوگ خیال کرتے کوئی اپنے آقا کا نافرمان اس میں سوار ہوا۔ 3 مرتبہ قرآن دادی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آیا، ان سے کہا گیا کہ آپ کشتی سے نکل جائیے، سمندر میں کودتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے مجھے یاد کیا، میری تسبیح بیان کی۔ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے اگر یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تسبیح بیان نہیں کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے اگل دیں۔ قرآن کہتا ہے یعنی سمندر کے کنارے مچھلی اگل دیتی ہیں، ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے وہاں ایک کدو کا درخت اگایا، اس بیل کے سائے کے نیچے ان کی صحت بنی، وہاں سے نکل کے پھر اپنی قوم کی طرف گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر یہ بتایا کہ پہلے سور کے درمیان دوسرے سور کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گائے ہے اسے دودھ نکالا جاتا ہے، اگر گائے بچے والی ہے یا اونٹ بچے والی ہے تو پہلے دودھ نکالتے ہیں، پھر اس کے بچے کو دودھ کے لیے بھیجتے ہیں، پھر بچے کو اس سے دور کر دیتے ہیں، پھر دودھ نتھارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا ہی وقفہ ہوگا پہلے سور کے درمیان دوسرے سور کے درمیان، جس طرح دودھ کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد جانور کے بچے کو تھنوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر تھنوں سے دور کر کے پھر دودھ نکالتے ہیں، کتنا وقت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے سور میں دوسرے سور میں اتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، مختصر بتا دیتا ہوں۔ پہلے داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عنایت فرمائی، آواز کے اندر مٹھاس عنایت فرمائی، زبور کی تلاوت کرتے، سارے پرندے پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہے؟ قرآن حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی غلطی کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی عبادت کے روم میں تھے جسے محراب کہتے ہیں، 2 آدمی یعنی دیوار پھاند کر ان کے محراب کے پاس آ گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں نے کہا ڈرو مت، ہمارا فیصلہ ہے، انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان میں سے ایک کہتا ہے میرے بھائی کے پاس 90/9 بکری ہے، میرے پاس 1 ہے۔ وہ کہتا ہے 1 بکری میرے حوالے کر دے تاکہ 100 کی گنتی مکمل ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو زبردستی ہے، اگر وہ دینا چاہے لے سکتا ہے، زبردستی آپ کسی کی بکری کو نہیں لے سکتے، کسی کا مال اپنے پاس جمع کرنے کے لیے نہیں لے سکتے۔ جیسا ہی یہ فیصلہ ان کے سامنے دونوں بھائیوں نے رکھا، ان کو غلطی کا احساس ہو گیا،
وہ سجدے میں گر پڑے۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ قرآن کے اندر صراحت نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، اسرائیلی روایات کے ذریعے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو ان کے شان کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بادشاہ بنایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہوا کو قابو میں کر دیا، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے، بے شمار معجزات دیے۔ ایک بار وہ گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے گئے، جہاد کے لیے گھوڑے منگوائے تھے، بڑے عمدہ خوبصورت تھے۔ دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز چھوٹ گئی، افسوس ہوا۔ پھر گھوڑوں کو بلائے، پھر انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور یہ کہا یہ گھوڑے اللہ کے جہاد کے لیے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ان گھوڑوں کو منگایا گیا۔ پھر ان کے سینے پر، ان کے گردنوں پہ ہاتھ پھیر کے پھر ان کو واپس کر دی۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، انہوں نے ایک مرتبہ دربار میں کہا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے صحبت کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے 70 بیویاں تھیں یا 90 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں تمام سے اللہ کے راستے میں یعنی مجاہد پیدا ہوں گے، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جبکہ فرشتہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ کہو۔ تو ان کی تمام بیویوں میں ایک بیوی کو حمل ٹھہرا۔ جب ولادت ہوئی، آدھے دھڑ کا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا۔ آزمائش کیا تھی کہ ان کی کرسی کے اوپر آدھے دھڑ کا بچہ ڈالا گیا۔ اس کی تفصیل حدیث کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ اس وقت انشاءاللہ کہتے ان کے سارے بچے پیدا ہوتے، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شہ سوار ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ اتنے لمبے عرصے میں وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد ان کے لیے جو اعزاز عنایت کیا بیان فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اپنے پیر کو زمین پر مارو، پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ اللہ نے کہا اسے پیو، تمہاری صحت کے لیے ہے، اور اپنے جسم پر ڈالو، ساری بیماری چلی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ بیماری کے زمانے میں ان کی بیوی سے کوئی غلط حرکت ہوگی۔ حرکت سے مراد شیطانی وسوسہ ان کے دل میں آیا، وہی وسوسہ انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا، جبکہ اللہ کے پیغمبروں کے پاس شیطانی وسوسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بیمار تھے، مجبور تھے، انہوں نے قسم کھایا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ صحت مند ہو گئے، اللہ نے کہا 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جھاڑو لے لو، اس کے اندر 100 تنکے ہوتے، آہستہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے لڑکے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا کیا تم موجود تھے؟ یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، وہی بات کہے جو ہم جانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کیا وہ موجود تھے جب کہ ہم نے مخلوق کو پیدا کیا؟ نہیں تھے۔ جو بات ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کے شان میں نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد والی سورہ زمر ہے۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا مکے کے کافر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ آج بھی یہی سلسلہ جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان سے کہا جائے غیروں کو کیوں پکارتے ہو، درگاہ کو کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہیں، یہ اللہ کے نزدیک قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
میرے پاس وسیلے کے لیے نیک اعمال ہیں، ڈائریکٹ میں تمہاری عبادتوں کو باتوں کو سننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم ساری مخلوقات کو پیدا کیے، انسان کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ نے بتایا 3 اندھیروں میں ہوتی ہے، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور بچے کے اوپر باریک یعنی پردہ ہوتا ہے۔ یہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بچے کو بناتے ہیں، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ 7 آسمان کے اوپر ہیں، کتنی مائیں دنیا کے اندر حاملہ ہوتی ہیں، چاہے جانور ہوں، سب کی اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کر تخلیق کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے اور اس کی تخلیق کے اندر کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری کاریگری ہے، میں تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ موت دیتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ کے اندر یعنی روح سے پہلے موت ہوتی ہے، زندہ کرتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد زندگی ملتی ہے، پھر موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا روزانہ ہم نیند کے آغوش میں جاتے ہیں، یہ عارضی موت ہے، صرف سانس چلتی ہے، روح کا ہمارے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا۔ ایک موت ہمیشہ کے لیے آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں پھر دوبارہ نہیں لوٹاتے ہیں۔ خبر سے اٹھنے کے بعد وہاں روح لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جتنے بندے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، چند لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا ہم نے بہت سارے قتل کیے، بہت سارے ہم نے زنا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام لانے کے بعد سارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسلام لانے کے بعد پھر وہ گناہ نہ کریں، یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتے ہیں کہ تم جہالت کے اندر، نادانی کے اندر تم نے گناہیں کی، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا شرک اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، جو بھی کرے گا جب بھی کرے گا اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ بھی شرک کریں ہم آپ کے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر سے شرک ہونا محال ہے، ناممکن ہے، کیونکہ پیغمبر توحید کی دعوت دینے والا، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے امت کو بتاتے ہیں شرک کیا ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ بھی شرک کریں اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سارے عمل کو برباد کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی زمین کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کسی کی آواز نہیں آئے گی، چاروں طرف یہی آواز آئے گی آج اللہ کے لیے ہے، جو اکیلا زبردست ہے اسی کی بادشاہت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا ذکر کیا۔ جہنم میں فرشتے جہنم والوں کو لے کر جائیں گے، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے فرشتے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ تم کو آج کے اس دن سے نہیں ڈرایا؟ وہ کہیں گے آئے تھے، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے تکبر کیا۔ ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے فرشتے نیک لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں گے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، ان سے کہیں گے تمہارا داخل ہونا مبارک، سلامتی ہو تمہارے لیے۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، کہیں گے ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا، ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ مومن ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند مضامین بیان کیے۔
ان میں سے پہلا مضمون یہ ہے اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے، وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور دوسرا مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ جو ایمان لائے ان کو معاف کر دیں، اور یہ کہتے ہیں ان میں سے جو نیک ہیں ان کے ماں باپ، ان کی بیوی بچوں کو جنت میں ایک ساتھ ملا دیں۔ اللہ کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور سارے مومنوں کو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں ایک جگہ رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں ایک مومن تھا، اسی کے نام سے اس سورہ کا نام مومن رکھا گیا۔ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ اکیلا آدمی فرعون کے دربار میں ایمان کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر وہ سچ کہتا ہے اس کی سچائی تمہارے سامنے آئے گی، اگر وہ جھوٹ کہتا ہے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا۔ اس آدمی نے کہا آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اس نے کہا ہم سے پہلے بے شمار قومیں آئی، ان کے اوپر عذاب آیا، اس سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا جو بھی آدمی اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اسے روزی دے گا۔ آخر میں وہ کہتا ہے میں تم کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جو آخرت کی طرف لے جانے والی دعوت ہے۔ تم شرک کی طرف دعوت دیتے ہو، دنیا کے اندر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون والوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بچا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا فرعون اس کا سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت تک فرعون کو اور اس کے لشکر کو صبح شام جہنم کا عذاب پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ڈوب کے کدھر چلے گئے، ان کے جسم کہاں ہیں، کس حالت میں ہے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے وہاں، اور اس کا سارا لشکر جو نافرمان تھا تمام کو صبح اور شام جہنم کا عذاب پہنچایا جاتا ہے۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر ان چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔